حمد و ثنا، عظمت و کبریا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، پاکیزگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام انسانیت کے محسن ہیں، توحید، عدل و انصاف اور امن و امان کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور تمام ایمان والوں پر جو احسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا دنیا میں انسانوں پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جن میں قسم قسم کی بیماریاں بھی داخل ہیں، اس کی ایک اہم اور بنیادی وجہ انسانوں کے اپنے گناہ ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، گناہ حد سے زیادہ ہونے لگتا ہے اور لوگ اپنے گناہوں سے باز آ کر رب کریم کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ کے طور پر اس قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں اور اس طرح سے آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد پھیلا ہوا ہے، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، مراد اس سے مصیبتیں، پریشانیاں، وبائیں، بیماریاں، اللہ کا غضب، عذاب، قدرتی آفتیں، ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اپنے کیے ہوئے گناہ ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے گناہوں اور کالے کارناموں کا نتیجہ ہے، انجام ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، قدرتی آفتیں آتی ہیں، جن میں وبائیں بھی داخل ہیں، بیماریاں بھی داخل ہیں، اس کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت میں جو عذاب ہوگا لوگوں کو، اس کی بھی وجہ گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے ہی جہنم کا عذاب ہوگا آخرت میں بھی۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے غضب اور قہر سے بچنے کے لیے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم گناہوں سے باز رہیں، گناہوں سے ہم پرہیز کریں، گناہ ہم کریں ہی نہ، اور اگر گناہ ہو جائے، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر جانے یا انجانے میں غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، تو پھر اس پر ہم مصر نہ رہیں، اس پر اصرار نہ کریں، بلکہ فوراً توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر۔ توبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور گناہوں کے جو اثرات اور نتائج آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی دور کر دیے جاتے ہیں۔
یہ توبہ کی برکت ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. مطلب اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دنیا اور آخرت میں گناہوں کی وجہ سے جو سزا ہونے والی ہوتی ہے، جو برا نتیجہ سامنے آنے والا ہوتا ہے، اس کو رفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر گناہ ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کریں اور دیگر نیکیوں کو انجام دیں تاکہ ہم گناہوں کے برے اثرات اور نتائج سے محفوظ رہیں. محترم حضرات، جن چیزوں کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور گناہوں کے اثرات اور برے نتائج دور ہوتے ہیں وہ بہت ہیں. ان میں سے جمعہ کے دن، جو آج جمعہ کا دن ہے، 2 بڑے کام ہیں. ان دونوں بڑے کاموں کو ہم انجام دیں گے انشاءاللہ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دنیا میں بھی ہمیں سلامتی اور نجات ملے گی اور آخرت میں بھی سلامتی اور نجات ملے گی. وہ 2 کام کیا ہیں جمعہ کے دن کرنے کے؟ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ ہم درود بھیجیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام بھیجیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کا بڑا فائدہ ہے. اس سے جو دنیاوی ہم و غم ہیں، جو دنیاوی پریشانیاں ہیں، دنیاوی ٹینشن ہیں، وہ بھی دور ہوتا ہے اور گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا درود شریف کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. درود شریف پڑھنے سے اور کثرت کے ساتھ پڑھنے سے تمہارا ٹینشن سارا ختم ہو جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. محترم حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہو گئے ہیں. اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، ہمارا ٹینشن ختم ہو. اس وقت کا سب سے بڑا ٹینشن کورونا وائرس کی وبا ہے اور اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن اس کی وجہ سے جو پریشانیاں عام لوگوں کو حاصل ہیں کاروبار کے تعلق سے، کام دھندے کے تعلق سے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. بہت بڑا ٹینشن ہے یہ وبا اور اس کی وجہ سے جو نازک حالات بنے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں یہ ٹینشن ہمارا ختم ہو تو ہم خاص طور سے جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، ہر وقت جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں. اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمارا ٹینشن دور ہوگا. دوسرا بڑا کام جو کرنے کا ہے جمعہ کے دن خاص طور سے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کریں. اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر ہم اپنا ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے سوال کریں، درخواست کریں، گزارش کریں، دعا کریں. اس لیے کہ دعا سے وہ بلائیں بھی ٹلتی ہیں جو آ گئی ہوتی ہیں، وہ بلائیں بھی دور ہوتی ہیں جو آنے والی ہوتی ہیں. دعا کے اندر بڑی برکت ہے، مومن کا ہتھیار ہے. دعا کریں. دعا جمعہ کے دن دعا کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ہدایت آئی ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن دعا کرتا ہے تو جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں اگر اس کی دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو، ہر سوال کو، ہر مراد کو، ہر مانگ کو پوری کر دیتا ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے. وہ کون سی گھڑی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ امید ہے کہ یہ 2 گھڑیاں ہیں. ایک تو یہ کہ امام جب خطبہ کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز، یعنی جمعہ کے لیے جو امام کھڑے ہوتے ہیں خطبہ کے لیے، اس وقت سے شروع ہوتا ہے وقت، اور جب جماعت ختم ہو جاتی ہے، جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس وقت تک یہ وقت باقی رہتا ہے. تو اس بیچ میں جیسے اذان کے بعد اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو وقت ملتا ہے اس میں دعا کرنی چاہیے. اسی طریقے سے نماز کے اندر دعا کرنی چاہیے. سجدے کی حالت میں خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں. تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرا وقت جو ہے وہ ہے عصر سے مغرب کا وقت. عصر کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے. اور کوشش کریں کہ شام میں مغرب سے زیادہ قریب اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کریں. یہ جو 2 گھڑیاں ہیں، اور جمعہ کا پورا دن، پوری رات ہم کہہ سکتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ کے دن سے ہم اس طرح سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نبی پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کریں. یقیناً اللہ رب العالمین ہماری سنے گا اگر ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے، اللہ پر یقین اور توکل رکھیں گے. یاد رکھیں، سارے اسباب تدابیر اپنی جگہ ضرور کریں، لیکن اس سے زیادہ اپنے
رب کے اوپر توکل رکھیں، ایمان رکھیں، اس لیے کہ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نجات اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس وبا کو دور کر دے۔ اس وبا میں جو لوگ مبتلا ہیں اللہ رب العالمین انہیں جلد سے جلد شفا اور عافیت عطا فرمائے۔ اس وبا کی ہو چکے ہیں